السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز. ناظرین، آج ہمارے پاس ظفر صادق صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں نیشنل بینک پینشنرز ویلفیئر ایکشن کمیٹی کے، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ وہ صاحب فراش بھی رہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب وہ جو ہیں وہ بصحت ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سٹرگل جو ہے وہ ترک نہیں کی. اور ایک بہت بڑی خوشخبری ملی نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز کے حوالے سے کہ جو تگڑا سٹینڈ لیا اس پہ پھر کنٹمپٹ آف کورٹ ہوئی، جس کے نتیجے میں بالآخر انہیں پیمنٹ جو ہے وہ ریلیز کرنا پڑی. لیکن اس میں بھی بینک مینجمنٹ کی جو ہے وہ میلا فائڈی نظر آتی ہے، اور بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے پینشنرز رہنما بھی شامل ہیں جو انتظامیہ کے منظور نظر ہیں، اور اس میں کچھ مسائل آ رہے ہیں. وہ کس نوعیت کے مسائل ہیں یہ ہم ظفر صادق صاحب سے اس سمیت کچھ اور کویسچن بھی کریں گے. تو ظفر صاحب، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کے بارے میں، آپ کی ایک تو تشریف آوری کا شکریہ، اور دوسرا آپ یہ بتائیے کہ جو ہم سننے میں آ رہا ہے، ہم تو بہت خوش ہوئے تھے، ہم نے خبر بھی یہ لگا دی کہ ادائیگیاں شروع ہو گئی ہیں، لیکن پھر وہ پٹیشنز کے حد تک ہیں یہ سنا. تو اب کیا لیٹسٹ صورتحال جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ بتائیے. تو یہ بتائیے پلیز کہ کیا صورتحال. السلام علیکم جناب طالب نقوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں گاہے بگاہے یاد کرتے رہتے ہیں. ہم آپ کے حکم کے مطابق حاضر ہو جاتے ہیں. جلدی میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو آپ نے خوشخبری کی بات کی، خوشخبری کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق مینجمنٹ نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کی، اور جیسے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا تھا 7 کنٹمپٹ آف کورٹ جو سپریم کورٹ میں گئی ہے، وہ اس کی پہلی جو تاریخ تھی وہ 7 جون تھی. 7 جون کو نوٹس سرو ہوئے، 26 آ گئی. 26 کو سپریم کورٹ کے جناب جسٹس منصور علی صاحب کی قیادت میں جو بینچ بیٹھا، انہوں نے فیصلہ سنایا کہ جی آپ ان کو 1 جولائی تک پیمنٹ کر دیں، ادروائز جو فیصلے میں تھا کہ ان کے خلاف. یہاں میں آپ کو ذرا 1 منٹ یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ بینگ اے لائر میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کا ٹیکسٹ نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا. اس میں لکھا کیا ہوا تھا کہ وہ لیٹر اگر تو ہوگا نا کہ وہ فلان لیٹر کینسل کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں دوسری پرانی صورتحال آ جاتی ہے، وہ لاگو ہوتا ہے سب پہ. اور بعض اوقات آرڈر میں ایکسکلوزیولی یہ لکھا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا ایکسٹینٹ آف پٹیشنرز اونلی. کیا کوئی آرڈر میں ایسی بات تو نہیں تھی؟ نہیں آرڈر ریویو پٹیشن کے آرڈر میں نہیں ریویو پٹیشن تو بہت بات کی بات آتی ہے. میں تھوڑا سا بیک ہسٹری پہ چلا جاتا ہوں. مینجمنٹ نے 99 میں یہ فیصلہ کیا پینشن 70 سے کم کر کے 33% کر دی. ہمارے کچھ نادان دوستوں نے اس ایگریمنٹ پہ دستخط بھی کر دیے. تو بات آگے بڑھتی ہے. ہمارے سینئر ساتھیوں نے جو ہم سے پہلے ریٹائر ہوئے تھے، ہمارے بہت ہی سینئر ساتھی، ہمارے بہت ہی قابل احترام ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے ریٹ کی لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ میں فیصلے کے مطابق جج صاحب نے جو فیصلہ دیا لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے واضح طور پہ یہ لکھا کہ بینک مینجمنٹ اور بورڈ آف ڈائریکٹر نیشنل بینک نے انہوں نے جو پینشن کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا، اس لیے یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا اور پرانا فارمولہ پینشنز کا بحال کیا. تو یہ سب پہ امپلیمنٹ ہے. یعنی کہ انہوں نے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اپ ہولڈ کر دیا جو یہ ریویو پٹیشن کے نتیجے میں جو آپ بتا رہے ہیں 99 میں ہوا. تو ریویو پٹیشن کے نتیجے میں وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کو اپ ہولڈ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ برقرار رہے گا. یہ جو ہاں جی بالکل ایسے آپ ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد مینجمنٹ جو ہے نا ڈبل بینچ پہ چلی گئی تھی. سنگل بینچ کے فیصلے کے بعد مینجمنٹ ڈبل بینچ پہ چلی گئی. ڈبل بینچ کے میں مینجمنٹ کو کچھ نہیں ملا تو پھر مینجمنٹ سپریم کورٹ میں چلی گئی. 3 بینچ میں وہ کیس چلا تھا. اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ نے بھی ہمارے ہی حق میں فیصلہ دیا. اس فیصلے کے بعد پھر ریویو میں گئی تھی مینجمنٹ. ریویو تو آخری ریویو کا جو تقریباً 7 سال ریویو میں ہم رہے ہیں جناب.
ہمارے سینئر ساتھیوں نے اس میں بڑی توجہ کی ہے. ہم نے بھی اس میں تھوڑا بہت کردار ادا کیا تھا کہ ریویو کے فیصلے میں ہم اس بات کو لے کر قائمہ کمیٹی میں چلے گئے تھے پارلیمنٹ کی. قائمہ کمیٹی میں صدر بینک بہت اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، بلکہ طاقتور صرف اللہ کی ذات ہے. وہ خدائی دعویٰ بھی کرتے ہیں ہمارے نیشنل بینک کے صدر، کیونکہ جب بھی وہ کسی سے ملاقات کرتے ہیں نا تو اپنی آنکھوں سے سامنے بیٹھے ہوئے بندے کے ساتھ تمچ کر اڑاتے ہیں. یہ ان کا وتیرہ ہے، ان کا طریقہ کا. بہرحال اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، ہم آگے چلتے ہیں. تو ریویو پٹیشن کا فیصلہ 7 سال کے بعد جب آیا ہے تو فیصلے کے بعد مینجمنٹ نے جج صاحبان نے فیصلہ دیا تھا کہ ود ایک 30 ڈیز کے اندر بینک پابند ہے پیمنٹ کرنے کا. بینک نے بڑے خوبصورت طریقے سے وہ 30 دن گزارے، اور یہاں پر بینک مینجمنٹ نے ایک نہایت ہی چالاکی کی بات کی ہے ریویو پٹیشن کے خارج ہونے کے بعد. وہ یہ تھی کہ میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں وہ یہ تھی کہ اوور پیمنٹ نکال دی کہ جو ہم آلریڈی پینشن دے چکے ہیں شاید اس کے ساتھ ہی مسائل ہیں. کچھ ایسی بھی مینجمنٹ نے ایسی مینجمنٹ اصل میں ریویو پٹیشن کے فیصلے کے بعد تو بعد میں کی ہے نا. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے ایک سینئر ساتھی کی اسی سے کیس کے حوالے سے کنٹمپٹ چل رہی تھی. اس کنٹمپٹ کے 24 جنوری کی بات ہے شاید، 24 جنوری میں ڈیٹ پہ مینجمنٹ نے اسی طرح کا انہوں نے وہاں پہ لیٹر ایک کمپلائنس رپورٹ کے نام سے جمع کروا دیا تھا کہ جی آلریڈی ہم اس پٹیشنرز کو ایکسیس پیمنٹ دے چکے ہیں. یہی حرکت مینجمنٹ نے 30 دن گزارنے کے بعد، سپریم کورٹ کی ریویو پٹیشن خارج ہونے کے 30 دن کے بعد، پہلا اٹیک انہوں نے 22 اپریل کو کیا جو لاڑکانوں اور حیدرآباد کے پینشنرز کو کیا. اس کے بعد 29 اپریل، پھر اسی طرح مئی، اور ایون دین 6 جون تک ان کے لیٹر جو ہے نا وہ ہمارے پینشنرز کو، پٹیشنرز کو اور پینشنرز کو ملتے رہے ہیں. یہ مینجمنٹ کا ایک کیس کو ڈیلے کرنا چاہ رہی تھی مینجمنٹ، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مینجمنٹ یہ نہ کرے. مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بالآخر مینجمنٹ کو یہ اعلان کر دیا، فیصلہ دے دیا کہ بھی آپ پیمنٹ کریں. اب جب پیمنٹ نہیں کی پھر ہمارے سینئر ساتھی جو ہیں انہوں نے کنٹمپٹ موو کی. کنٹمپٹ کی پہلی تاریخ تھی 7 جون، پھر اس کی 26 جون دے دی کہ 26 جون تک آپ نے نہ کیا تو پھر اب صبح تک ڈیٹ ہے 1 جولائی کو کہ انہوں نے اب اس میں کیا کیا ہے مینجمنٹ نے کہ 26 جون سے لے کے آج تک جب میری آپ سے گفتگو ہو رہی ہے انہوں نے کچھ پٹیشنرز کو اور کچھ پینشنرز کو، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، اگر کہتے ہیں تو میں سارا سنا بھی دوں گا. انہوں نے کچھ پیمنٹ کی ہے 2 اپنا ہیڈز میں، ایک تو کمیوٹیشن کی پیمنٹ کی ہے اور ایک جو 70% جو پینشن انکریز ہوئی ہے اس کا انہوں نے ایریئر دیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے سارا کچھ پھر روک دیا ہے، سٹاپ کر دیا ہے. نہ انہوں نے فیصلے کی ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلے کی خلاف بات کی، انہوں نے فیصلے کی پھر خلاف ورزی کر گئے ہیں بینک مینجمنٹ، اور ان کو چاہیے تھا کہ تمام کی پیمنٹ کر دیتے. تو انہوں نے اچھا ایک اور بات بڑی مزیدار کی انہوں نے، ان کے لیے مزیدار ہوگی، ہمارے لیے تو خیر وہ نہیں ایسی بات ہے. انہوں نے یہ کیا کہ جن لوگوں کو 600-700-800 بندوں کو انہوں نے جو پیمنٹ کی ہے ایریئرز کی شکل میں، ان کو انہوں نے پینشن بھی ریوائز کریڈٹ کی ان کے اکاؤنٹوں میں، اور باقی سب کو پرانی پینشن کریڈٹ کر دی. مطلب واضح طور پہ مینجمنٹ نے پینشنرز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اب اس تمام کارروائی میں تو سب سے بڑی تکلیف دہ بات جو ہے نا پینشنرز کے لیے یا ہمارے بزرگوں کے لیے تو ہو سکتی ہے. ہم تو ان چکروں سے گزرے ہوئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ کون سے لوگ کیا کرتے ہیں. مینجمنٹ نے نا اپنی حرکتیں تو ضرور کی ہیں. انہوں نے ان کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھی جو ہیں، صدر بینک رحمت علی حسنی کے جو دوسرے ساتھی جو ان کے ساتھ شامل ہیں، عبدالواحد سیٹھی، مرزا عاصم بیگ HR کے گروپ ہیڈ، محترمہ میناز سلار لیگل ہیڈ، ان کی مشاورت سے ہی سارا کچھ کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ایک میں بڑا باوثوق طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ مینجمنٹ نے اپنا ایک اور حلقہ استعمال کیا ہے اپنے ایک ایگزیکٹو کے ذریعے جو اسلام آباد میں پوسٹنگ ہے، جس کی میں ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک پبلک میٹنگ میں بات کروں گا، یہ بتاؤں گا کہ اس کا کیا کردار ہے اور اس نے اپنے جو بندے پالے ہوئے ہیں انہوں نے پینشنرز میں کیسے ہراسمنٹ پیدا کی. جب لیٹر بازی ہو رہی تھی ہم نے اس بات کو اتنا اچھالا
ان لوگوں نے جناب اس لیٹر کی طرف توجہ نہیں دی. انہوں نے بلکہ لوگوں کو کہا یہ سب غلط ہے, ایسا لیٹر ہو ہی نہیں سکتا, یہ مینجمنٹ نہیں کر رہی ہے, یہ ویسے ہی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, یہ فیک لیٹر. اس قسم کی گفتگو یہ لوگوں نے کی ہے. ابھی بھی لوگ اس قسم کی, یہ لوگ چند ایک لوگ ہیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ مینجمنٹ نے, کسی بھی ادارے کی مینجمنٹ ہوگی نا, اس نے ہمیشہ یونٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے بندوں کا استعمال کیا ہے. بے شک ایسا ہوتا ہے, یہ ہمارے عام مشاہدے میں آیا ہے. ہر تنظیم, صرف ایک یہ محکمہ نہیں, جس جگہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مینجمنٹ کے پسندیدہ ہوتے ہیں, وہ خود بینیفٹس لے لیتے ہیں لیکن ایٹ دا کاسٹ آف دیئر کمپینینز. یہ بہت ہی زیادہ. طالب بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بینیفٹ لینے کے لیے اب وہ اس گروپ کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ بھی ایک ریٹائرڈ ایگزیکٹو ہے, اس نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے. اب اس کے ساتھی جو ایک دو جو اس کے ساتھی ہیں, انہوں نے بھی اپنی پروموشنیں اسی طرح لی ہیں. بہرحال اس کو ہم ایک اور پروگرام میں رکھیں گے بات. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مینجمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. صبح تاریخ ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب بھرپور تیاری کر کے چلے گئے ہیں, صبح جا رہے ہیں, صبح 5 بجے انہوں نے لاہور سے روانہ ہونا ہے اور سیدھا سپریم کورٹ پہنچیں گے. اور صدر بینک بھی ہماری اطلاع کے مطابق صبح ان کی حاضری ہے. تو ہماری تو دعا ہے, ہماری ان کے لیے بد دعا بھی ہے کہ ان کے اوپر کنٹمپٹ لگے اور وہیں سے وہ ہتھکڑیوں میں جیل چلے جائیں, وہ اور ان کے ساتھی, کیونکہ انہوں نے تمام بزرگوں کی, بیواؤں کی دل آزاری کی ہے. تو ہم تو موقع دے رہے تھے کہ یار یہ بات مان لیں, پیمنٹیں کر دیں, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے جس طرح بھی چاہتے ہیں پیمنٹیں کر دیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. مگر اس طبقے نے کبھی بھی مظلوم طبقے کو ریلیف نہیں دیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹائم آ گیا ہے. پینشنرز حضرات جتنے بھی نان پٹیشنرز ہیں وہ اس چیز کا غم نہ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ پیمنٹ ان کو ملے گی. چند دنوں کی دیری تو ضرور ہو سکتی ہے, مگر اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو پیمنٹ نہ ملے. ان کو پیمنٹ ضرور ملے گی, کیونکہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہو گئی اور اس کے بعد پھر تو واقعی وہ جیل جانے والے ہوتا ہے. یہ قانون کی حکمرانی دراصل نام ہی اس بات کا ہے. تو طالب بھائی میں آپ کو ایک بات ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے تمام جتنے نان پٹیشنرز ہیں, نان پٹیشنر ہیں, سب کو انشاءاللہ تعالیٰ پیمنٹ ہوگی اور صبح انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا. اور میں اس موقع پر تمام پٹیشنرز کو, تمام پینشنرز کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں اتنی زبردست اسٹرگل کرنے پر. اور میں خاص طور پر اس موقع پر ان ساتھیوں کا بھی دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں جو اس موقع پر حج پر گئے ہوئے تھے. انہوں نے بیت اللہ میں بے شک جی روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دعائیں مانگی ہیں کہ ہماری مشکل, اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں ان میں سے کسی کی دعا مستجاب ہوئی. ظاہر ہے کہ دعاؤں کا سب کی دعاؤں کا اثر ہے, اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا ہم سب پہ. تو میں پھر ایک مرتبہ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا, خصوصاً طالب بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کا یہ جو فورم تھا یہ ہمارے لیے ایک رستہ بنا, ہماری جدوجہد میں ہمارا ساتھی رہا اور آپ نے مکمل طور پر ہمارا ساتھ دیا. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کے جذبات کا. ناظرین ہمارا جو ہے نا نیشنل بینک آف پاکستان کے جو پینشنرز ہیں ان کا ہم نے مسئلہ ہمیشہ اٹھایا اور کوشش کی کہ انہیں جو ہے نا ریلیف ملے. اسی طرح ہم ای او بی آئی کے جو پینشنرز ہیں اور پی ٹی سی ایل کے ہیں ان کے کچھ ہم نے جواب دینے تھے, کچھ اپڈیٹس دینی تھی, لیکن چونکہ یہ ظفر صاحب آ گئے اور ان کا ایک مسئلہ ہے, کل تاریخ بھی ہے, تو انشاءاللہ وعدہ ہے کہ اگلی جو ولاگ ہے اس میں مکمل کوریج ہوگی ہر قسم کے امپلائیز اور پینشنرز کی. مجھے اور ظفر صادق صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.